رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ شان صدیق اکبر میں چند اشعار نبی کا ہے جس پہ رنگ گہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نبوت پہ جو دے پہرا اسے صدیق کہتے ہیں، نیابت کا نبوت بعد آقا کے صحابہ میں سجا جس کے سر سے را اسے صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی مدت مختصر یہ ہے، نبی رنگ میں رنگا چہرہ اسے صدیق کہتے ہیں۔ شب ہجرت جو رکھ کے اپنی جھولی میں، شب ہجرت جو رکھ کے اپنی جھولی میں سر تنے تنہا تکے محبوب کا چہرہ اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ پہلا یار آقا کا، وہ پہلا یار آقا کا، وہ بانی عشق احمد کا، جو اب تک ہے ساتھ ٹھہرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ جس کی غار والی رات دن سے زیادہ روشن ہے، جسے سمجھے نہ یہ پہرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ محمد پاک کی الفت محبت عشق کی ارشد جو ہے بنیاد اور اعرا اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرات محترم، ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ ذات جو صدق لے کر آئی، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، اور وہ شخص جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ جو ہیں پرہیزگار ہیں۔ حضرات محترم، وہ مقدس ذات جو صدق لے کر آئی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس زمانے میں کہ جب اسلام کا نام لینا عذاب جان تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو جو احکام عطا فرمائے سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں آپ کو صدیق کے لقب سے پکارا جاتا تھا، صدیق کے لقب سے مشہور تھے۔
کتاب ہے کاشف الغمہ، اس میں جو ہے یہ روایت موجود ہے، عروہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تلوار کے چڑھاؤ کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ کیا تلوار کو زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیورات سے آراستہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے جو ہے عرض کیا کہ آپ بھی ان کو جو ہے صدیق کہتے ہیں؟ جب میں نے یہ کہا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، تو حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم جذبات سے کھڑے ہو اور جو ہے فرمانے لگے، نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، یقیناً وہ صدیق ہیں، بلا شبہ وہ صدیق ہیں، اور سن لو کہ جو ان کو جو ہے صدیق نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی بات کو جھوٹا کرے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک اور روایت، یہ بھی اہل تشریح کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس میں جو ہے موجود ہے کہ ایک یہودی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بحث مباحثہ ہوا۔ یہودی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تو یہودی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ فضیلت بیان کی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خوف سے روتے تھے تو پہاڑ بھی حرکت میں آ جاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ فضیلت درست ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کی فضیلت ان سے بھی بڑی اور اعلیٰ ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیرا پہاڑ پر چڑھے، ہیرا پہاڑ پر تھے تو پہاڑ نے جو ہے ہلنا شروع کر دیا، حرکت میں آ گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، دوسرا صدیق اور تیسرا شہید کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوست بزرگوں، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ صدیق ہیں، اور دوسرا یہ بھی فرما دیا کہ حضرت علی بعد میں شہید ہوں گے۔ اس وقت تو ساتھ تھے نا، شہید تو بعد ہوئے۔ سبحان اللہ، میرے دوست بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان عطا۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ